अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मीठा बहुत पसंद है। यूं ही रोज़ मेरे शौहर नंद और सास से छुपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाते। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती और जब भी मैं वो मिठाई जुमेरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं ही एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके यूं ही लेटी तो मेरी शादी को चंद ही माह हुए। पहले मेरे साथ मेरे शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देते, मेरी कोई बात भी नहीं सुनते। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करते हुए अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर उसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी। अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शॉपर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए? मैं हैरान परेशान हो गई थी। वो अचानक ऐसे इतना बदल गए, वो भी अपने माँ और बहन से छुपकर, जिनके मर्जी के बिना इस घर पर पत्ता भी न हिलता, और मेरे शौहर उनके मर्जी के बिना सांस भी न लेते, वो कैसे मेरे लिए छुपकर मिठाई ले आए? मुझे कुछ बात हजम न हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर उठी और फिर थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आए, मेरे सास ने गोली से नवाजा, जैसे मैंने न जाने क्या करके आई हूँ। इतने देर से क्यों उठकर आई हो? मेरे सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा वो मिठाई वाली बात उन्हें पता चल गई है, पर जैसे ही मुझे बातें सुनाने लगी मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर अस्साम के बारे में पूछा। वो चले गए हैं तो और क्या, तुम्हारे इंतज़ार में वो बैठा रहता? मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहूँगा? मैं अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी। मेरी सास आज मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में कोई आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो मेरी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल सी लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि अस्साम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैं किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए थे तो मेरे सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिला वजह ये सब नहीं पूछ सकती थी। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो अस्साम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, ये सारे आज मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं देखा जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे उन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वो बदलने लगे थे और अस्साम का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होते आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपने आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद में। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली।
میری طبیعت بہت عجیب ہو گئی تھی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نہ اٹھ سکی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے نند کو کافی بار آوازیں دی پر اس تک شاید میری آواز نہ گئی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی اور ان تک آسانی سے میری آواز جا سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہے تھی؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا، انہیں لگا کہ جیسے میں نے ان کی بات سن لی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بات میرے ہی بارے میں چل رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں۔ پر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میرے نند اور ساس کا ہی ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میرے شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتے، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا اور مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ کھاتی، پر صبح کے وقت میری آنکھ کھلتی۔ جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی تھی۔ میں رات کو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، عصام آ جاتے ہی اپنے ماں کے کمرے میں چلے جاتے، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید عصام کو یہی لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں، اور جب وہ ماں کے کمرے میں گئے تو تھوڑی دیر بعد ہی میری نند ان کے پاس پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کی چلانے کی آواز آ گئی، نہ جانے وہ اپنے ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پر میں پہلی دفعہ انہیں اپنے ماں اور بہن پر یوں چلاتے ہوئے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عصام بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی آفس سے آئے ہو، ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آفس سے آئے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، کام زیادہ تھا، میں نے کھانا بھی وہیں کھا لیا تھا۔ انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج وہ پھر میرے لیے مٹھائی لے آئے تھے۔ پہلے تو میں نے کھانے سے منع کیا، پر وہ اصرار کرنے لگے کہ میں کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی رکھ دی۔ انہوں نے پھر مجھے مزید کھانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک مجھے نیند میں چبھن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے مجھے سوئی چبھا دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ عصام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسا عصام سو نہیں رہے ہیں بلکہ زبردستی آنکھ بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، اور میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس ہی باتوں میں لگا ہوا ہو، لیکن مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کہ کوئی بول رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ صبح میری جلد آنکھ کھل گئی۔ عصام کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے آتا ہوا دیکھ کر فوراً کال کٹ کر دیا۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتوں میں لگے ہوئے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا کیا؟ میری بات سن کر عصام ایک دم سے گھبرا گئے، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے گھبرائے جیسے چور چوری کرتے وقت پکڑا گیا ہو۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہوگا، اکثر خواب میں بھی بندی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ سارا دن میرے ساتھ اکڑی رہی، مجھے بہت عجیب لگتا۔ یہ میری وہی ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔
कैसे जैसे मेरे घर में ब्याह कर ले आई थी। मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता मेरे माँ बाप इनकार कर देते। ये न जाने मेरे बाप क्या ऐसे कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ नहीं आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने के लिए, वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था, माँ बाप ने भी दे दिए थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे बाबा बजाय उदास या परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे बाप ने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ देर बाद मेरे सास फिर आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद है, पर ये नहीं जान सकी कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी ज़िंदगी में ये हो क्या रहा है। पर अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहती। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ। मैं लॉन्ज में दोपहर के वक्त लेटी हुई थी। अचानक से मेरे सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगली पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। जानती हो, ये जो मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरे सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी, उसी लम्हे आसाम आ गए और उन्होंने अपने माँ को रोक दिया। जैसे अगर वो ना रोकते तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। खैर, मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे आसाम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ जानती ही नहीं थी। इसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही थी। अक्सर मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती। कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठाकर ले आती तो कभी कोई। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने असम से उनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की और उन्होंने कोई जवाब न दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए। मैं उनके इंतज़ार में सो चुकी थी। उन्होंने आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मैंने आना ही तो घर ही था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, ये कहकर आज भी मैं जी भर का खाने लगी। पर जैसे जैसे वो खा रही थी मेरा सर चक्कर आ रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हो रही है, पर उस वक्त तक मुझे हिम्मत ना थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला और उस वक्त मुझे कोई हर्ष नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आए या लड़का। मुझे बस सोने से मतलब था, तो मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो मेरे कमरे में क्यों आई थी। सारा दिन मेरा सर उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे शौहर का
اچھا ہو گیا۔ رات کے وقت جب عصام مٹھائی لائے میں نے سوچا کہ منع کر دوں، پر میں نہ کر سکی۔ مجھے اتنے پیار سے وہ مجھے دے رہے تھے۔ وہ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑے دیر بعد آئے تو میں تکیے پر سر رکھے سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ پہلے عصام نے نہ جانے کس سے باتیں کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے سونے ہی والے انداز میں لیٹے رہی۔ پھر جیسے مجھے سچ میں نیند آنے لگی جب کافی رات ہو گئی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ کوئی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے ہلکے سے آنکھیں کھول کر دیکھی۔ عصام نے اس سے جو بات کی وہ سن کر مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ دی ہو۔ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی مجھے ایک پل کے لیے عصام سے نفرت ہونے لگی۔ وہ شخص کون سی رویے کی بات کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا۔ مجھے بازو پر چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ اٹھی، اور جیسے ہی اس نے مجھے انجیکشن لگایا مجھے یوں لگا کہ کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں چیخنے لگوں، چلاؤں۔ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن میں برداشت کیے لیٹی رہی۔ نہ جانے میرے ساتھ عصام کیا چاہتا تھا اور یہ سب کچھ کیا تھا۔ صبح میں اٹھی تو میری آنکھیں لال ہوئی تھی۔ آج میرے حالات پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے عصام کچھ چھپا رہے ہیں۔ بلکہ عصام ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، جو عصام بھی مجھ سے چھپا رہے تھے، اور یہ سب نہ جانے میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے تھے، مجھے کون سے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ نفرت ہونے لگی تھی مجھے اپنے شوہر سے۔ میرا دل کرنے لگا میں سب کچھ چھوڑ کر ابھی کے ابھی اپنے گھر چلے جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی۔ پورا دن میرے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ رات کے وقت جب عصام گھر آئے تو میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب سا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اچانک میری نظر عصام کے بازو پر گئی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے کوئی مٹھائی نہیں لے آئے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ پوچھوں کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، مٹھائی کیوں نہیں لے آئے، پر مجھے کل رات یاد آ گئی۔ میرا دل کیا کہ پوچھوں ان سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش بھی کی لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ کیا اگر میں غلط ہوئی تو؟ پھر کل رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ بھی میں سوچنے لگی۔ عصام اچانک کیوں بدل گئے تھے؟ کچھ تو ان کے دماغ میں چل رہا تھا جو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ اگر کل رات میں سب کچھ نہ دیکھتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، پر میں عجیب سے ہونے لگی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ مجھے یوں لگتا کہ جیسا میرا سر ابھی پھٹے گا۔ میں سارا دن ہر پوری رات بے چین رہتی۔ میرا دل بھی گھبرا اٹھا تھا۔ عصام اب رات کو دیر سے گھر آتے اور اپنے ماں کے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ جس دن عصام کمرے میں نہ آتے میری طبیعت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ کچھ کر رہے ہوں۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں آئے۔ عصام کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے بات کروں تو جواب نہیں دیتے۔ کبھی حال پوچھا ہے میرا؟ سارا دن طبیعت کتنی خراب رہتی ہے۔ میں نے آج غصے میں تنگ آ کر کہہ دیا، اور مجھے عجیب سے نظروں سے گھورنے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ وہ مجھے بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنے نند کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ اس نے کہا لنچ کر کے ہی جاتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے اور میری نظر اچانک سے سامنے والے ٹیبل پر گئی۔ میری آنکھیں وہیں بتا گئی۔ میں وہاں سے فوراً نکل آئی۔ میرا دل کیا کہ عصام کو گولی مار دوں، تو یہ تھی اس کی سچائی۔ اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات یہی لڑکی تھی کمرے میں جو آئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو گر رہے تھے۔ عصام مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ مجھے استعمال کر رہے تھے۔ رات کو عصام آیا۔
آج اس کا موڈ پہلے کی طرح ہی تھا۔ وہ میرے لیے مٹھائی بھی لے آئے تھے، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی چٹک گئے اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ بتائے اپنے سچائی، کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا اور وہ ناسمجھی سے دیکھتے رہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور مجھے بتاؤ۔ عصام نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ مجھ سے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں ان سے پوچھا۔ میں آج سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ عصام اتنی آسانی سے مجھے بتائیں گے، اور وہ بھی میرے ایک بار پوچھنے پر۔ میں نے غصے میں پوچھا، کیوں ملا کر کھلاتے ہیں؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے گھورا اور عصام، میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں۔ اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے تھے۔ میری سچائی؟ میرے بارے میں وہ بھی تم جانتی ہو؟ تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی۔ میرے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟ جانتی ہو اپنے بارے میں؟ اچھا چلو یہ مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، تو ذرا پہلے اپنے بارے میں تو بتاؤ، تم کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں ہی معلوم نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کا کوئی راز ہی نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا؟ اور کون تھی وہ لڑکی جسے آپ بلاتے ہیں مجھے نیند کی دوائی کھلا کر؟ بتائیں۔ اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی؟ اس کے بارے میں بھی بتائیے نا۔ اور اپنے ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں سب معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم اپنے بارے میں یہ جانتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کیوں تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو، اور وہ کہتے تھے کہ تم نے جلد ہی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی تم سے شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری ماں بھی تو تم سے رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، تو ایک رات تھوڑی سی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا، مر جاتی اگر تم نے دوائی نہ لیتی تو۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی تمہارا علاج کرنے کے لیے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں کہ رات کے وقت وہ لڑکی آتی تھی، اگر کہتی ہو تو بات بھی کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کر کے جاتی تھی۔ اور وہی لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، ایک امید دلا رہی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہ تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی روزانہ میرا اپنے ماں سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ طلاق دے دو اس بیمار بیوی کو، کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو ہمیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میرا حال صرف وہی دیکھتی ہے۔ کینسر ہے تمہیں، اسی وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تمہیں، اگر پاگل ہو گئی تو جس سے شادی ہوگی وہ چھوڑ ہی دے گا تمہیں۔ اسی وجہ سے میری ماں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ ہم خیال رکھیں گے تمہارا۔ اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ عصام نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ عصام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، اور میرے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ مجھے کینسر تھا، اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا مجھے بتائے کہ میں پریشان نہ ہوں میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ جانتا ہوں اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گی اور تم جلد ہی ٹھیک بھی ہو جاؤ گی، عصام نے مجھے دلاسا دیا۔
اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ بھی کر کے مجھے ضرور بتانا اور شیئر بھی ضرور کرنا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔